رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت جڑ گئی ہے وہ عظیم ہو گئی، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو گئی، چاہے پھر وہ حیوانات میں سے ہو، چاہے وہ جمادات میں سے ہو، چاہے نباتات میں سے ہو، جس چیز کا بھی تعلق رسول اللہ سے جڑ گیا وہ عظیم اعلیٰ اور بالا ہو گئی۔ لیکن ساری کائنات میں جس چیز کا تعلق رسول اللہ سے ہے وہ عظیم تو ہے، لیکن ان تمام میں عظیم تر جو ذات اور ہستی ہے وہ ابوبکر صدیق کی ہے۔ ساری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمتیں، اتنا مقام اور بلندی اگر کسی ہستی کو عطا کیا ہے، عنایت فرمایا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بالعموم جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے، توصیف بیان فرمائی ہے، شان، مقام، مرتبہ بیان فرمایا ہے، ان کی بلندیوں کو، رفعتوں کو، عظمتوں کو بیان کیا ہے، جہاں پر ساری جماعت اس کا مصداق ہے لیکن وہاں پر مصداق اول ابوبکر صدیق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہہ کر جماعت محمدیہ کو فلاح پانے والی جماعت کہا ہے تو اس جماعت کے سربراہ ابوبکر صدیق ہے۔ اگر اولئک ھم الراشدون کہہ کر ان کو رشد و ہدایت پانے والی جماعت کہا ہے تو اس کے فرد اول ابوبکر صدیق ہیں۔ اگر اولئک ھم المؤمنون حقا کہہ کر ان کی ایمان اور ان کی صداقت کی گواہی دی ہے تو ایمان اور صداقت کی گواہی پانے والوں میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور اگر اولئک ھم المتقون کہہ کر ان کی تقوی کی گواہی دی ہے تو جہاں پر ساری جماعت متقی ہے لیکن وہاں پر سب سے اول جو اس تقوی کے معیار پہ اترنے والے ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فرما کر ان کے ایمان کی، ان کے جہاد کی، ان کی ہجرت کی تعریف فرمائی ہے تو جہاں پر دوسرے صحابہ کرام اس تعریف کا مصداق ہے وہاں پر مصداق اول ابوبکر صدیق ہے۔ اور اگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر ساری جماعت کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ساری جماعت کو اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے تو یہ پروانہ لینے والی جماعت میں سب سے اول جس ذات کا نام آتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم کہہ کر جن کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے تو اس وصف کے جو حاملین ہیں ان میں سب سے اول جس کا نام آتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ کر ان کی اوصاف کو بیان کیا ہے، ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ جہاں پر یہ تعریف تمام صحابہ کو شامل ہے سب سے اول جس کو یہ شامل ہوتی ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو اسی طرح تمام وہ فرامین اور احادیث رسول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً اپنی پوری جماعت، پورے صحابہ کی خدمات کو سراہا ہے، ان کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، ان کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا صحابی کن نجوم، اور کہیں فرمایا اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، کہیں امت کو سبق دیا لا تسبوا صحابی، کہیں امت کو درس دیا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ تو جہاں پر دوسرے صحابہ ان تعریف میں آتے ہیں، توصیف میں آتے ہیں، ان کی حمد و ثنا ہوتی ہے، وہاں پر سب سے اول جو اس تعریف کا مصداق بنتا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں قرآن مجید میں رب العالمین نے امت کی تعریف کی ہے، امت محمدیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اور جہاں پر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمن کی علامات کو بیان کیا تو جہاں جہاں امت کو یہ شامل ہوتی ہے وہاں وہاں پر سب سے اول
تاریخ کا توصیف اور علامات کا مصداق بنتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، ہر چیز میں ابو بکر کی اولیت کو دیکھ کر کسی شاعر نے کہا وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ پورے قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن میں صحابہ کی یا امت کی تعریف کی گئی، اور رسول اللہ کے وہ تمام فرامین جن میں عموماً صحابہ کی یا امت کی تعریف کی گئی، ان کا مصداق امت بعد میں بنتی ہے۔ سب سے اول جو مصداق بنتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہاں پر تمام مفسرین نے کہا والذی جاء بصدق سے مراد کہ جو صداقت کا پیغام لایا، جو صدق و وفا کا پیغام لا کے امت کو دینے کے لیے آیا، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وصدق بہ، جس نے صدق و وفا کے پیغام کی تصدیق کرتے ہوئے قبول کیا، جس نے صداقت کی مہر لگائی، جس نے سب سے پہلے اسلام اور ایمان قبول کرتے ہوئے رسول اللہ کی صداقت کو سچا مانا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس وجہ سے وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ فاولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ کو متقون کہا ہے، رسول اللہ کی تقوی کی گواہی دی ہے، رسول اللہ کے تقوی کی بات کی ہے، رسول اللہ کی تقوی کے ساتھ ہی ابو بکر کی بات کی ہے، تو رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر کو ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا مقام اور مرتبہ امت کو سمجھایا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور بالا ہیں اس کائنات کے اندر اور تمام انبیاء میں، اسی طرح امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ اور بالا جو ذات ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقْدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب ہجرت کی رات آئی مشرکین نے تحیہ کیا، ارادہ کر لیا رسول اللہ کو قتل کرنے کا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا ہم سفر بنایا، جس کو اپنا رازدان بنایا، جس کو اپنا ساتھی بنایا، جس میں اعتماد کیا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی کسی کی جان کا دشمن بن جائے، اسے پتہ چل جائے میرے دشمن مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب ایسے حالات کے اندر وہ اس پہ اعتماد کرے گا جس پہ سب سے زیادہ اعتماد ہو، جسے سب سے زیادہ سچا سمجھتا ہو، اس کے پاس جائے گا، جو سمجھتا ہو کہ میری جان کی حفاظت اپنی جان پر گزر کر کرے گا، جسے سمجھتا ہو کہ وہ سب سے زیادہ میرے ساتھ سچا ہے، اور اس کے پاس کبھی نہیں جائے گا جس کے ایمان میں، جس کی صداقت میں اسے شبہ ہو، جس کی وفاداری میں غداری کی بو ہو، اس کے پاس کبھی نہیں جائے گا۔ اب جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے اپنا لشکر لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین آپ کو قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا ساتھی بنایا، رازدان بنایا، جس میں اعتماد کیا، جس کو اپنے سفر کا ساتھی بناتے ہوئے سفر میں ساتھ لیا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے اللہ نے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے ہیں کہ جس کا ثانی پوری امت میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، کہ لوگوں تم اگر محمد رسول اللہ کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالی اپنے حبیب کی مدد کر کے دکھائیں گے، اور اللہ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے رسول اللہ کی مدد کر کے دکھائی ہے، اور ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین دو میں سے دوسرا کہا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا
کہا ہے ابو بکر کو اس صاحب کی وجہ سے تمام مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے، باقی صحابہ کی صحابیت کا ثبوت یا احادیث سے ملتا ہے یا تواتر سے ملتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی رسول ہے، وہ عظیم انسان ہے جس کی صحابیت کا ثبوت نص قطعی قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق پر لگنے والے تان کا جواب دیا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جن پر مشرکین ظلم ڈھا رہے تھے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کے دامن میں آنے کی وجہ سے ذکر ابو بکر صدیق نے اپنی دولت کو لٹا کر مہنگے داموں میں ان کو خرید کر جب آزاد کیا تو تانا زنی کرنے والوں نے ابو بکر صدیق کی ذات پہ طعن کیا، اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر صدیق کی صفائی بھی دی اور ابو بکر صدیق کو اتقا کہا۔ اتقا کا معنی پوری امت میں سب سے زیادہ تقوی اور طہارت والا انسان ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ ابو بکر صدیق یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں ابو بکر کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، ابو بکر کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں اللہ ابو بکر سے راضی ہو جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جہاں پر دوسرے صحابہ کو دیا وہاں پر ابو بکر صدیق کو بھی دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا فی امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائی میں اترتا ہو، جس سے حد سے زیادہ محبت کی جائے، جس پر حد سے زیادہ اعتماد کیا جائے، جو سب سے زیادہ عزیز ہو، جو سب سے زیادہ پیارا ہو، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، دلی دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے۔ ولیکن نقیب صاحبی لیکن ابو بکر کو میں خلیل تو نہیں بنا پایا کیونکہ میرا خلیل اللہ ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، ابو بکر دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اور ابو بکر میرا صحابی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر کہ مجھے شریعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جب میں خرچ کرنے پہ آیا کہ میں بے دریغ خرچ کروں، بغیر کسی جھجک کے خرچ کروں۔ ایسی ذات اگر کوئی ہے، ایسا کوئی مال والا شخص ہے، ایسا کسی کا مال ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ما نفعنی مال قط مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھ محمد کو نفع دیا ہے۔ اتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے کہ رسول اللہ ابو بکر صدیق کا جب مال خرچ کرتے تو پوچھا نہیں کرتے تھے کہ ابو بکر تیرا مال خرچ کروں یا نہ کروں، ابو بکر تیرے مال میں سے فلاں ضرورت پوری کروں یا نہ کروں، بلکہ حجت کے اندر حج کرتے ہوئے اپنا مال سمجھتے ہوئے خرچ کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق آ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ابشر فانت عتیق اللہ من النار، ابو بکر خوش ہو جا، ابو بکر تجھے خوشخبری ہو
ابو بکر راضی ہو جا فانت عتیق اللہ من النار کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے عتیق ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جہنم سے آزاد کرتا ہے اور تیرے لیے جنت کے وعدے فرماتا ہے. تو چلتا پھرتا دنیا میں جنتی ہے. اتنا بڑا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی احد پہاڑ پر چڑھے. جب احد پہاڑ کی بلندیوں پہ پہنچے، احد پہاڑ پہ جب نبی کے قدم لگے، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. احد پہاڑ کے اندر جب چرپل ہوئی، جب جنبش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اسبت احد فعلیک نبی و صدیق و شہیدان کہ احد خاموش ہو جا، احد ٹھہر جا، اپنی جنبش کو بند کر دے، یہ چرپل ختم کر دے، کیونکہ فعلیک نبی و صدیق و شہیدان کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی زبان نبوت سے، لسان نبوت سے صدیق کا خطاب دیا، صدیق کا لقب دیا ہے. اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہے وہ کر کے دکھائے، جو اپنے باتوں کی تصدیق اپنے عمل سے کر کے دکھائے. اور اس پر کوئی ایک دلیل نہیں ہے اور کوئی ایک گواہی نہیں ہے، ایک ثبوت نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی ساری زندگی کو پڑھو گے، ابو بکر کی زندگی کی ساری نیکیاں، ابو بکر صدیق کی زندگی کے لیل و نہار، شب و روز، صبح و شام گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، دلیل کے طور پر آئیں گے کہ ابو بکر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ انحصار کیا، سب کچھ قربان کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق اتنے استقامت کے پہاڑ تھے، اتنے استقامت کے پہاڑ تھے جتنے مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق پر نازل ہوئے، ابو بکر صدیق پر اترے. لو نزل علی الجبال لہذا، اگر پہاڑوں پر وہ مصائب آتے وہ ویسے پہاڑوں پر آتی، لہذا تو وہ ریزہ ہو جاتے. یہ ابو بکر کی جرت تھی، غیرت ایمانی تھی اور استقامت تھی کہ ابو بکر ڈٹے رہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے، رسول اللہ کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. تو ابو بکر کی خلافت کے اندر وکفر من کفر من العرب، تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، ارتداد کی طرف چلے گئے. مصائب کے پہاڑ آ کر ٹوٹ پڑے اور ہر طرف سے مصیبتیں نظر آئیں، انتشار نظر آیا. ابو بکر کا امتحان تھا، ابو بکر کی آزمائش تھی. اب ابو بکر نے امت کو بھی تھامنا تھا، ابو بکر نے امت کو بھی سمجھانا تھا، اسلام کے تشخص کو بھی برقرار رکھنا تھا اور امت تک صحیح اسلام اور اسلام کی حقیقی تصویر پہنچانی تھی. اب ابو بکر صدیق کا امتحان شروع ہوتا ہے. سارے صحابہ کرام حیران ہیں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کیف تقاتل الناس، آپ لوگوں سے جنگ کس طرح کریں گے، جنگ کا آپ ارادہ کس طرح رکھتے ہیں، کس طرح آپ تیاری کر رہے ہیں. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ میں حکم کیا گیا ہوں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اسم منی مالہ و نفسہ الا بحقہ و حسابہ علی اللہ، کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو اس وقت ان کی عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت اسلام کی ذمہ داری ہے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے. ابو بکر مجھے بتائیے تو آپ ان لوگوں سے قتال کس طرح کریں گے جو زکوٰۃ تو نہیں دے رہے لیکن کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ایمانی دیکھیے اور جواب دیکھیے. فرمایا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، عمر کان کھول کے سن لیجئے میں ان سے ضرور جنگ کروں گا اللہ کی قسم
جو زکات اور نماز کے درمیان فرق کرتے ہیں، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، زکات یہ مال کا حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ ایک رسی دیتے تھے اور وہ رسی مجھ سے منع کریں گے لَقَاتَلْتُهُمْ، تو میں ان سے قتال کروں گا، اس رسی کی وجہ سے بھی جنگ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے دیکھ کے معیار ایمانی کو حضرت عمر نے بھانپ لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے یہ جملے سمجھ کے عرفت الحق، کہ میں نے حق کو پہچان لیا کہ ابوبکر صدیق کو تائید خداوندی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وکیع بن الجراح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا ابو بکر لہدم الاسلام، کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے آج اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں کبھی نظر نہ آتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے دین اسلام کی صحیح ترجمانی کی، امت کو ڈھانپ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم، کہ دنیا والوں اگر تم ترازو قائم کرو، انصاف کرنا چاہتے ہو، ایک ترازو کے اندر ابو بکر کے ایمان کو رکھ دو، دوسرے ترازو کے اندر دنیا کے صحابہ، دنیا کے کتب، ولی ابدال، علماء، صلحاء، مفسر، محقق اور تمام مسلمانوں کے ایمان کو رکھ دو، رب کائنات کی قسم عمر فیصلہ دیتے ہیں لرجح بہم، کہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا، ابو بکر کا ایمان ان سے وزنی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے تاریخ میں محفوظ کر لیے کہ اے محمد عربی کے صحابیوں، اگر تم مرتدین اور زکات کے منکرین کے خلاف جہاد میں مجھ ابو بکر کا ساتھ نہ دو دیں گے، میں ابو بکر اکیلا بھی میدان میں نکلوں گا، اگر بھیڑی اور کتے مجھے نوچ ڈالیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، پھر بھی میں باز نہیں آؤں گا، محمد اور دین محمد کا دفاع کر کے دکھاؤں گا۔ یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، اور اتنا بڑا مضبوط ایمان کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منسلک تھے، ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا ہوئے ہی نہیں۔ اور اللہ نے بھی معیار کتنا بنا دیا، محبوب کتنا رکھ دیا کہ جب زندہ تھے، جب دنیا میں تھے، رسول اللہ کے ساتھ تھے، مریت میں تھے، لیکن جب رحلت فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، دنیا میں چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی قدردانی وہ کی ہے، کیونکہ وہ شکور ذات ہے، ایسی قدردانی کی کہ قیامت کی صبح تک حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے ساتھ سلا دیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جیسے زندگی میں تھے، زندگی کے بعد بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا ذکر کرتے تو ابو بکر عمر کو ساتھ ملاتے۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے، دیگر صحابہ بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ یہ منظر دیکھ کے ہم باتیں کرنے لگے کہ مصطفیٰ کریم اپنے یاروں اور پیاروں کے ساتھ کس طرح آ رہے ہیں، کیا ہی خوشنما منظر ہے، تو ہم مسکرا دیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ مسجد میں آئے، اگر پوچھا علی تم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کیا بات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المرتضی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جس طرح آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا، یہ منظر خوشنما تھا، بہترین تھا، دلکش تھا، دل کو بھا گیا اور ہنسی نکل آئی، مسکراہٹ نکل آئی۔ اس منظر کو دیکھ کے ہم مسکرا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ لیا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ لیا اور دونوں کو بلند کیا، بلند کر کے فرمایا صحابیوں یہ منظر نوٹ کرو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا ہم میدان محشر میں آئیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تمام نبی اور امتیں موجود ہوں گی، ہم اسی طرح آئیں گے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔